بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازق خان۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اپنی ایک نئی کتاب قلم کتاب سلسلے میں ایک نئی کتاب جس کا عنوان ہے ارفوم، اس کتاب کے کچھ مندرجات سے آپ کو متعارف کروایا تھا۔ یہ کتاب دراصل عرب بہار کا وہ حصہ جو مصر میں جو احتجاجی تحریک برپا ہوئی حسنی مبارک کے اقتدار کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں حسنی مبارک نہ صرف اقتدار سے بے دخل ہوا بلکہ 8 اشروں سے جو ایک تحریک جو مذہبی اور سیاسی تحریک تھی اخوان المسلمین، وہ طویل جدوجہد کے بعد انتخابی کامیابی حاصل کر کے لیکن ایک سال بعد وہ فوج کے ساتھ کشمکش میں نہ صرف اقتدار اس نے کھویا بلکہ ہزاروں کارکنان کی اس میں شہادت ہوئی، اور حتیٰ کہ ان کے جو صدر تھے، صدر مرسی، وہ بھی جیل میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ تمام حالات و واقعات کا کہ کیسے اخوان المسلمین نہ چاہتے ہوئے بھی حسنی مبارک کی جو احتجاج تھا اس کے خلاف وہ اس احتجاج کا حصہ بنی، اور پھر وہ کیسے انتخابی میدان میں اتری، انتخابی میدان میں اس کی کامیابیاں کیا رہیں، جو اس کے معاملات کیسے طے ہوتے رہے، کہ کیسے ایک نیا آئین کیسے طے پایا، اس میں پھر جو دیگر الائنسز کے ساتھ، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا اتحاد کیسے بنا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیسے اس نے 1 سال میں حکومت چلانے کی کوشش کی۔ اس میں یقیناً بہت ساری کامیابیاں اگر جزوی ملی تو بہت ساری ناکامیاں ملی، جس کے نتیجے میں فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا جماعت کو، اور پھر اقتدار پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو اس کے کچھ حصے جو احتجاجی تحریک تک جس وقت تک، یعنی جنوری میں جب تحریک اٹھی حسنی مبارک کے خلاف، اور پھر اخوان المسلمین کی ایک مؤثر تنظیمی صلاحیت کی وجہ سے وہ کیسے اس احتجاجی تحریک میں جان پڑی، اس نے پھر حسنی مبارک وہاں سے اقتدار سے بے دخل کیا۔ اس کے بعد وہ پھر کیسے اس کے جو سیاسی اس کا کردار کیسے پھیلتا چلا گیا، اور فوج کے ساتھ کیسے اس نے معاملات طے کیے۔ یہ کچھ جو واقعات پر پچھلی گزشتہ قسط میں ہم نے روشنی ڈالی، آج کچھ اور جو اس کے ساتھ پیش رفت ہوتی گئی، وہ کیسے پارلیمنٹ تک پہنچی، ان واقعات کا ہم جائزہ لیں گے۔ جنوری 2011 میں یہ احتجاجی تحریک بلند ہوئی، اور پھر فروری کے اوائل میں یعنی کہ 10 فروری کو حسنی مبارک نے اپنے عہدہ صدر سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ فوج کی جو تھی احتجاجی تحریک کی وجہ سے ملک میں ایک بدنظمی اور ایک انتشار کی کیفیت ہو چکی تھی، معاشی بحالی کا دور شروع ہو چکا تھا، جو سیاسی معاملات تھے وہ ابتری کی جانب، جو امن تھا معاشرے کا وہ ابتری کی جانب جا رہا تھا۔ تو حسنی مبارک جب اقتدار سے الگ ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک عبوری حکومت قائم کی، اور عبوری حکومت کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اس وقت تک اقتدار سنبھالے رکھی جب تک نئی ایک ہو جاتی، سیاسی جماعتیں منتخب ہو کر اقتدار میں نہیں آ جاتی، اس وقت تک یہ عبوری حکومت قائم رہے۔ لیکن اب عبوری حکومت جب قائم ہوئی، یہ 2011 کا ٹائم تھا، اوائل 2011 یعنی فروری کا ٹائم تھا، اختتام تک انتخابات ہوں گے، اور 2012 میں جو بھی پارٹی، سیاسی جماعت جو بھی انتخابات جیت کرائے گی وہ اقتدار سنبھالے گی۔ جو آئین موجود تھا اس میں ترامیم کی وہ حسنی مبارک جیسے ڈکٹیٹر کو سوٹ کرتا تھا، تو یہ کوشش تو فوج کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ چند ترامیم جو ہیں وہ اس آئین میں کی جائیں، تاکہ اگر حکمران نہ بن سکے۔ اب وہ آئین کیا تھا، وہ آئینی ترامیم کیا تھی، وہ آپ سن لیجئے۔ وہ آئینی ترامیم اس میں شامل تھا، یہ 19 مارچ کو آئینی ترامیم اس میں انتخابات ہوئے۔ آئینی ترامیم اس میں یہ تھا کہ صدارتی انتخابات صدارتی دور کی جو مدت تھی وہ 6 سال کے بجائے 4 سال ہو، اس طرح صدارت کی جو مدت ہو 2 بار سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری اس میں شک یہ تھی کہ اس میں عدلیہ کا کردار بڑھایا جائے، اور وہ انتخابات کی سپرویژن کرے، انتخابات میں جو بھی بدنظمی ہو، اس میں بے ضابطگیاں ہو، تو عدلیہ جو ہے وہ اس پر ایک توجہ دے سکے اور اس کی سپرویژن کر سکے۔ اور اس میں پھر یہ کہ صدر جو ہے وہ نائب صدر کی
کا تقرر کرے، اور یہ تقرری جو ہے وہ 2 ماہ یعنی 60 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے. اسی طرح صدر جو ہے وہ ایمرجنسی کا نفاذ بذات خود نہ کر سکے، اگر اسے کرنا پڑے تو 7 دن کے اندر اندر اسے پارلیمنٹ سے منظوری لینا پڑے. تو یہ چند جو اس میں اہم ترامیم تھی وہ آئین میں آئینی ترامیم کی تجویز دی گئی، اور اس کے لیے 19 مارچ یعنی 1 ماہ کا وقت دیا گیا کہ مصر کی آبادی جو ہے وہ عوام وہ ان ترامیم کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ دیں. اب اس میں جو اخوان المسلمین اور دیگر جو دھڑے تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتوں نے ان آئینی ترامیم کو رد کیا، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، جبکہ اخوان المسلمین نے ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا. تو جو انتخابی نتیجہ آیا اس ریفرنڈم کا 19 مارچ کو، اس میں 77% جو عوام نے حق میں اور 23% نو کی شکل میں یعنی کہ ان ترامیم کی مخالفت کی. اب یہ 77% یعنی 77% جو اس کا رزلٹ آیا ہاں کی صورت میں، یس کی صورت میں، اس نے ایک انڈیکیٹ کر دیا کہ فقط اخوان المسلمین جو ہے یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اسی کا مستقبل روشن بھی ہے، اور یہی انتخابی کامیابی اس کی گارنٹی ہوگی. اور یہ ایک اس کے کچھ اور اشاریے بھی ملے عوام کو اور فوج کو کہ مستقبل میں اخوان المسلمین جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، وہ اسلامی جو اپنا اس کا ایجنڈا ہے وہ بھی وہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو نیا آئین بنے گا، کیونکہ فوج کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ جو بھی جب پارلیمنٹ نہیں بنے گی اس میں سیاسی جماعتیں آئیں گی تو وہ پھر نیا آئین تشکیل دیں گے، تو وہ پھر آئین کی جو صورت گری ہوگی وہ یقینی طور پر وہ اس میں اکثریت جو اخوان المسلمین کی ہوگی، تو وہ آئین بھی اسلامی طرز پر مشتمل ہوگا. اخوان المسلمین نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ اب چونکہ وہ ریفرنڈم بھی جیت چکی ہے اور اس کے جو چانسز ہیں اقتدار میں آنے کے وہ وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اخوان المسلمین وہ نہ احتجاج کا حصہ بننا چاہتی تھی، نہ وہ حکومت میں آنا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی ایک تو فوج کے ساتھ چپکلش رہی تھی، ایک بہت ہی اس کا ناخوشگوار وقت فوج کے ساتھ معاملات گزشتہ کچھ دہائیوں میں گزرا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بنے، اور اس کی صورت میں پھر اگر فوج اقتدار میں آئے یا پھر اگر بدنظمی کا بہانہ بنا کر اگر اقتدار دوبارہ کسی آمر کے پاس چلا جائے تو وہ اس پر مزید جو ہے وہ پابندیاں لگیں یا اسے مزید مظالم کا سامنا کرنا پڑے. اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی چونکہ اسے سیاست کا تجربہ تھا لیکن ریاست چلانے کا تجربہ اخوان المسلمین کو نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ اقتدار میں پہلی مرتبہ آ گئی اور اگر وہ ناکام ہو گئی تو پھر اس صورت میں پھر وہ اس کے جو ایک اہم چانس ہوگا، ایک اہم اپرچونٹی ہوگی، وہ کہیں ضائع نہ چلی جائے. تو اخوان المسلمین کا یہ ایک پلان اور یا منصوبہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، وہ قانون سازی کا حصہ بنے، اور ریاستی جو امور ہیں ان پر دھیرے دھیرے اس میں دسترس حاصل کرے، اور تاکہ امور کو ایک مرتبہ سمجھنے کے بعد گورننس کا یہ جو نظام ہے اسے سمجھنے کے بعد وہ پھر دوسری مرتبہ جب انتخابات ہوں تو اس میں پھر اپنی پوری استعداد اور اپنی صلاحیت اور اپنی قوت اس میں استعمال کرے. اب چونکہ 2011 تک اخوان المسلمین پر وہ ایک غیر قانونی تنظیم تھی، وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. اس کے جو امیدوار تھے وہ گزشتہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے تھے، لیکن وہ اخوان المسلمین کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ وہ الگ آزادانہ طور پر یا کسی اور پارٹی کے نام سے انتخابات میں حصہ لیتے تھے. اخوان المسلمین کیونکہ جس آئین کے تحت اس پر پابندی تھی، قانونی ضابطوں کے تحت وہ انتخابات میں آزادانہ حصہ نہیں لے سکتی تھی، تو اس نے ایک نئی پارٹی تشکیل دی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں، یہی پیٹرن جو ہے وہ اگر آپ اردگان کا اقتدار میں آنے سے پہلے دیکھیں تو اردگان کی جو پارٹی تھی کیونکہ اس پر بھی فوج کی جو پشت پناہ عدالتیں تھیں وہ اسلامسٹ جو پارٹیز ہوتی تھیں ان پر پابندیاں لگاتی تھی. تو اردگان نے بھی اس وقت ایک نئی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنا کر اس کے زیر اہتمام پھر انتخابات میں حصہ لیا تھا. تو یہاں پر بھی اخوان المسلمین نے ایک نئی پارٹی تشکیل دی جو صرف انتخابات میں حصہ لیتی اور انتخابات اور جو الیکشن کمیشن تھی اس کے پاس رجسٹرڈ ہوتی. اس پارٹی کا نام تھا فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی، FJP. فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی بنا کر اسے الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کروایا گیا،
اور پھر اخوان المسلمین کی پوری جو تنظیم تھی وہ اس پارٹی کی پوسٹ پر کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جتنی بھی پورے مصر میں اپنی تنظیمی جو صلاحیت تھی انہیں بیدار کیا، ایکٹیویٹ کیا، موبلائز کیا، اور یہ تاکید کی کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اس کی ہر صورت میں اسے کامیاب کرنا ہوگا۔ اب اس پارٹی کو، چونکہ یہ پارٹی جو تھی اس کی شناخت قانونی طور پر بھی الگ ہونی تھی، تو اس مقصد کے لیے پھر جو اخوان المسلمین کی جو اعلیٰ قیادت تھی، جن میں صدر مرسی بھی شامل تھے، انہیں پھر جو ہے اپنی اخوان المسلمین کی جو عہدہ تھا وہاں سے انہیں سبکدوش ہونا پڑا، وہاں سے مستعفی ہونا پڑا، اور پھر وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے وہ کنوینر یا اس کے وہ جو نگران بن گئے۔ ان کے صدر مرسی کے علاوہ بھی دو اور دیگر شخصیات ان کے ساتھ شامل ہو گئی اعلیٰ قیادت میں سے۔ تو یہ ایک پارٹی وجود میں آئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے انتخابات کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ابھی مارچ کا وقت تھا کہ جب یہ پارٹی تشکیل آئی، مارچ سے لے کر نومبر تک جب تک انتخابات ہونے تھے اس وقت تک ایک طویل وقت تھا۔ اب اس وقت میں یعنی نومبر میں عام انتخابات ہونے تک جسٹس فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی یا اخوان المسلمین نے فوج کے ساتھ کیسے ایک بیلنسڈ، ایک متوازن رشتہ قائم رکھا، فوج کی وہ کون سی شرائط تھیں کہ جو فوج کی اپنی جو معاشی مفادات تھے ان کا تحفظ کرتی، اور ان سیاسی جماعتوں کا کردار محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جو اخوان المسلمین کا وہ کردار کیا رہا دیگر سیاسی جماعتوں کو ملا کر۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جب انتخابات ہو گئے، اور انتخابات کی صورت میں جب ایک بالکل ایک پاور لیس، ایک ایسی ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ وجود میں آئی کہ جس کی جو اصل اقتدار تھا یا قوت تھی وہ فوج کے پاس تھی، تو پھر وہ کیسے اخوان المسلمین کا اس میں کیا کردار رہا، اور کیسے اس نے اپنی سیاسی قوت کو کنسولیڈیٹ کرنے یا اسے بڑھانے کی کوشش کی۔ ان تمام واقعات کا جائزہ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں لیں گے۔ کل آپ سے پھر انشاءاللہ ان مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ تفصیلات پسند ہیں تو آپ اس چینل کو شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دیگر دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ بہت شکریہ۔